کہتا ابا جان کو کہو کہ مجھے کچھ نہ کہیو ورنہ میری بھی زبان کھلتے دیر نہیں لگے گی۔ بیٹی تیرا باپ کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے، تیرا ابو تبلیغ میں، تیرا ابو جہاد میں، مدرسے کا استاد ہے، لوگ کیا کہیں گے، کس کی بھتیجی بازار میں دوپٹہ اتار کے جا رہی ہے، کہنے لگی امی آپ دوپٹہ لیتی ہو جو مجھے کہتی ہو، چپ کر جائیں آپ۔ مولی منظر شہباز کی دعوت پر آیا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، قبرستان میں جب میت کو لے کے جاتے ہو عورت کو، پھر جب قبر میں اسے ڈالنے لگتے تو کیا کہتے ہو، غیر محرم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب یاد آئے، محرم محرم آ جا جی، غیر محرم سارے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ بایزید بستامی کی بیٹی دفن ہو رہی ہے، محرم محرم تشریف لے آئیں باقی سارے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ کون سی محرم ہے، یہ کون سی پردے دار ہے جو سبزی والے کی دکان پر، دودھ والے کی دکان پر، کہیں والے کی دکان پر، گوشت والے کی دکان پر، کپڑا لینے والے کی دکان پر، جوتے والے کی دکان پر، بازار میں، ہوٹلوں میں، ٹول پلازے میں، بسوں میں سروس کرتی ہوئی، جہازوں میں سروس کرتی ہوئی، اللہ اکبر، ہاف اسٹیل پہن کر، یہاں تک قمیض پہن کر، پجامے ٹخنوں سے اونچے پہن کر، ننگے سر بالوں کے جوڑے بنا کر، چیک اپ میک اپ چہرے پر سجا کر، اللہ اکبر، ساری زندگی جس نے کردار کی فکر نہ کی، جس نے اپنے پردے کی فکر نہ کی، اوے میرا بچڑا آج تو کہہ رہے پردے والے آگے آ جاؤ، بے پردے والے آگے پیچھے چلے جاؤ، غیر محرم پیچھے چلے جاؤ۔ فرشتہ قبر میں سے آواز دے کے کہتا اوے ظالم، زندگی میں تجھے پردہ نہ یاد آیا، آج مرنے کے بعد تجھے پردہ یاد آ گیا ہے۔ پردہ تو کر گئی کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مائی خدیجہ گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، رحمت کائنات تشریف لائے، خدیجہ کیا ہے، کہ بیٹی فاطمہ آئی، سبحان اللہ، بیٹی آئی ہے، کھڑے ہو، خدیجہ 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 کا کیا، کہ اس کا نام فاطمہ رکھ۔ اللہ، کائنات کے پیارے نبی آپ یہ نام کیوں رکھوا رہے ہو؟ کہ میں نہیں رکھوا رہا، میرے پیچھے جبرائیل کھڑا ہوا ہے کہ اپنی چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ جب یہ تیری خدیجہ کی گود میں آئی، عرش والے نے فیصلہ فرما لیا اس کا نام فاطمہ رکھ دو، کیونکہ اللہ نے اس پر اور اس کے آنے والی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کیوں جہنم کی آگ حرام نہ ہو؟ اللہ اکبر، میرے چاند، میرے پیارو، جس نے ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی چیز کی خواہش نہیں کی، کوئی فلمی اداکار بن جائے، تیری میری بچیاں رونے لگ جاتی ہیں، آئے مجھے بڑا اس کا افسوس ہوا، اللہ اکبر، تیری میری بچی گھر کی عزت کے جنازے نکل گئے، پردے کے جنازے نکل گئے، غیرت کے جنازے نکل گئے، آج تک نہ تیرے میرے آنکھ میں آنسو آیا، نہ آپ کی میری گھر والے بچوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو آیا ہے۔ فجر سے لے کر عشاء تک 5 وقت کی نماز تیرے میرے گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی، رات کو بستروں پہ پڑے سو رہے ہیں، فرشتہ زمین پر دروازوں کو پھرتا سونگتا دیکھ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا مجھے اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی 24 گھنٹے میں خوشبو نہیں آئی ہے۔ آج اللہ کے ذکر سے زبان کو تر کر لو، اللہ اور قرآن کا اس زبان کو عادی مزاج بنا لو۔ رب کعبہ کی قسم، ملک الموت آتا ہے، کندھے کونیاں، ہاتھ کی انگلیاں، زبان کو سونگ کے دیکھتا ہے، فرشتے کہتے کیا سونگ رہے؟ کہ سجدے پہ نماز کا نشان کوئی نہیں اور اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو کوئی نہیں، تمہارے میں سے جو لے جانا چاہے لے جاؤ، ملک الموت مارنے کے بعد اسے آسمان پہ لے جانے کے لیے تیار نہیں، تم لے جاؤ۔ مولی یوسف صاحب بیٹھے پوچھو، مولی ظہیر منظر بیٹھے پوچھو کہ آسمان کے فرشتے یوں کر کے اچھالتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، کوئی فرشتہ ایسے آدمی کی جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو، ایسے آدمی کی روح آسمانوں کی طرف لے جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔
ابھی پچھلے ہفتے پہلے مولانا اللہ اکبر عبد المتین اصغر صاحب کا انتقال ہوا. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا کیا کہہ رہا تھا؟ رب العالمین نے فرمایا یوں کر کے لہم مغفرۃ و اجر عظیم کہتا رخصت ہو گیا. آپ کو اندازہ بھی ہے قیامت کے دن اٹھے گا, کوئی منہ میں ہاتھ لے کے اٹھے گا, کوئی منہ میں انگلی لے کے اٹھے گا, کوئی منہ میں لولی پاپ گالی لے کے اٹھے گا. واہ مولوی اصغر, جب تو قیامت کے دن اٹھے گا زبان پہ اللہ کا قرآن لے کے اٹھے گا, جب پروردگار عالم سارے نبیوں کو, سارے شہید صدیقوں کو, سارے ولیوں کو, سارے عادل حکمرانوں کو, سارے وقت کے ولیوں کو جب اکٹھا کرے گا اور فرمائیں گے یہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے. جب مرنا تھا یہ کہہ رہا تھا رب العالمین نے فرمایا آج میں بھی سنتا ہوں تم بھی سنو, بتا رب العالمین نے کیا فرمایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے 7 سال اپنے بچوں کو آقا بناؤ, تم غلام بن جاؤ. اگلے 7 سال تم آقا بنو, تمہارے بچے غلام بنے. اگر 50 روپے دیتے ان کی تھیلی میں جھانک کے دیکھو کیا چیز لے کے آیا ہے. آج کی چھالیوں پر تو نے نہ ٹوکا. اللہ اکبر. کل نشے کی عادت کرنے مر. اللہ اکبر. یہ تیرے سامنے آئے گا, تیرے سے دیکھا نہیں جائے گا. آج بیٹے کے سامنے گالی دے, جب بڑھاپے میں تیرے سامنے تجھے گالی دے گا اللہ کی عزت کی قسم خون کیا سرونے میں تو دیر نہیں کرے گا. آج بہن کو دیکھ کے کہتا ہے ابو اسے سمجھا لو, میرا ہاتھ اٹھ گیا نا پھر نہ مجھے کہنا توڑ دے انگلیوں سے ہاتھ بک اپنی اولاد کی. تیری جرت کیسی ہوئی میری بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی. اگر آج تو دیکھ کے مسکرا دیا اور تو نے کہا تمہارے دونوں بہن بھائیوں کا معاملہ ہے, مر کے دیکھ لے یہ بھائی سینہ تال کے تیری بیٹی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, تیرے مرنے کے بعد تیرے مکان میں سے آنے کی اجازت نہیں دے گا. باپ جب سمجھا رہا ہو ماں کو بولنے کی اجازت نہیں, ماں جب سمجھا رہی ہو باپ کو بولنے کی اجازت نہیں. بند کمرے میں ڈسکس کر لو, بند کمرے میں اتار چڑھاؤ کر لو. اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دینا, ورنہ بڑے چھوٹوں سے چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. آج بند کمرے میں تو سب کے سامنے گالی دے رہا ہے, یہ ٹیلی فون پر دوستوں سے بات کرتا کرتا تجھے گالیاں دے گا. اولاد کی جب بھی تربیت کرو, اولاد کو جب بھی سمجھاؤ تو بند کمرے میں بٹھا کے سمجھاؤ. 4 آدمیوں کے سامنے کھڑے کر کے مارو گے, بولو اب تو سب کچھ ہو گیا, اب تو میں نے بھی کوئی نہیں رکنا. 7 سال تم غلام اولاد آقا, اگلے 7 سال غلام اولاد بن جائے, تم آقا بن جاؤ. جو 14 سال سے 21 سال کی عمر ہے فرمایا تم وزیر بن جاؤ, اپنی اولاد کو اپنا مشیر بنا لو. ہر کام میں بیٹے یہ کر رہا ہوں, بیٹے میرے ساتھ آ, بے شک اس کی مداخلت نہ لو, تو اسے بتاؤ میں یہ کام کر رہا. لیکن اگر بھائی کو گالی دینی ہو, تائے کو گالی دینی ہو, چاچے کو گالی دینی ہو, رشتہ دار کو گالی دینی ہو, اللہ غنی کوئی 2 نمبر کام سکھانا ہو, بیٹے کو ساتھ لے جاؤ, وگرنہ بیٹا ساتھ کوئی نہیں. بات کس کی کرتے ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مسجد میں تشریف لایا کرتے تو اپنی بغلوں میں کل کو چھپایا ہوتا. اللہ کے نبی سے بڑا غیرت والا, عزت والا, حیا والا, اولاد کی تربیت کرنے والا کائنات کے اندر کوئی ہو تو دکھاؤ. سیدہ فاطمہ کے دونوں روح اور نظر کو اپنی گود میں اٹھایا لا کے لایا کرتے, اور اللہ اکبر. صحابہ کہتے کملی والے آپ کو ان سے کتنا پیار ہے. فرمایا ابو بکر عمر میرے پیار کی بات نہ کر, میں تو ان سے پیار کرتا کرتا میرا رب میرے سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بھیا ایک بات بتلاؤں. کہنے لگے اپنی امی کے ماموں ہند بن حالہ سے میں ابھی پوچھ کے آیا, کیا نانے کا حسن و جمال کیسا تھا؟ میں تو مجھے تب بتاؤں نانا ابو کتنے خوبصورت تھے.
حضرت حسین نے 2-4 بول سنے. کیوں روئے؟ کہ میرے بھیا حسن و جمال تو کبھی نعت خان کراچی کا، کبھی خطیب پنجاب کا کہاں کا بیٹھ کے سنائے گا. ما زاغ البصر کی آنکھوں میں نیل بتلائے گا، والتین کی دانتوں کی چمک بتائے گا، الم نشرح لک صدرک کا سینہ بتلائے گا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیاں بتائے گا. ید اللہ کبھی ہاتھ بتائے گا، کبھی آنکھوں کے نیل بتائے گا، کبھی لا تحرک بہ لسانک ہونٹوں کی چمک بتلائے گا، کبھی گالوں کی چمک بتلائے گا، کبھی چہرے کی چمک بتلائے گا، کبھی مزمل مدثر کہہ کے چادر کی عظمت بتلائے گا، کبھی مکے مدینے کے ذکر کر کر لوگوں کے ایمان کو گرمائے گا، کبھی کملی کا ذکر ہوگا، کبھی زلفوں کا ذکر ہوگا، کبھی والضحیٰ پڑھے گا، کبھی واللیل پڑھے گا. اللہ اکبر. کبھی یتیمی والی آیتیں پڑھ کر، کبھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کبھی کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. یہ پڑھ پڑھ کر قرآن نانے کا حسن و جمال بتائے گا. میں تجھے ایک بات بتلاؤں کا. کیا بات؟ تو نانے کا مامے سے حسن و جمال پوچھ کے آیا، میں نانے کا ابے سے گھر کے اندر آ کے زندگی گزارنے کا طریقہ پوچھ کے آیا ہوں. کیا پوچھ کے آیا؟ کہ میں نے اپنے ابو علی سے کہا تھا کہ ابو آپ کا تو نانا جی کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا، بتاؤ نانا ابو ہماری نانیوں کے ساتھ کیسے گزارا کرتے تھے؟ سب سے پہلا نبی کا گھر میں آ کر سوال. اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 3 حصے زندگی کے گھر کی کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کو، ایک حصہ گھر والوں کو، ایک اپنی ذات کو. اللہ کا حق پورا ہوتا، ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑ جاتے. کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاور، خدا آنکھے نہ جاگتنا عبادت اے جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے جئی ہووے. آئی سمجھ پنجابی؟ جب پنجاب والوں کو ابے تبے سمجھ آ سکتی ہے تو تمہیں بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا پنجابی. جبرائیل علیہ السلام پیروں پر آ کر پاؤں رکھا پر بچھایا کرتے. کملی والے بس کیجئے، اللہ جل شانہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے. کہتے جبرائیل جا میرے رب کو پیغام دیا، میں گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں رو رہا. افلا اکون عبدا شکورا، میں تو سجدے میں پڑھ کر اس رب کی تعریف کر رہا ہوں جس نے میں یتیم کے سر پر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا ہے. اللہ کا حق پورا دیتے، اپنے گھر والوں کا پورا دیتے. جو اپنا حق آرام کا ہوتا کیا کرتے؟ عائشہ ذرا میرے سے بات میری سن، مجھے جواب دے کے پھر سونا. اے حفصہ، جس کے گھر کی باری ہوتی پوچھتے آج کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، کتنے کو دیا تھا، کتنے خالی گئے تھے. ہم 10 روپے دے کے کہتے دروازہ بند کر دو، ان کا تو یہی رہتا ہے. آج اللہ کے نام پر دروازہ بند کر. کل جب اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا، عبدالحلال کا تعویذ بھی دروازہ نہیں کھلوا سکے گا. اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے. رب کعبہ کی قسم رات کے اندھیرے میں وہ تیرا میرا گھر نہیں بھولے گا. کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، کتنی مانگنے والی دروازے پر آئی تھی. یہ آئی تھی، وہ فلانی آئی، وہ فلانی آئی تھی. کس کس کو دیا؟ کملی والے جتنے 3-4 سکے درہم تھے دے دیے، روٹی دے دی. اور کیا دیا؟ اللہ کے نبی سر کی چادر فالتو تھی وہ بھی دے دی. اور کیا؟ عائشہ تیرا جو جوڑا ایک اضافی کہاں کا وہ بھی دے دیا. کچھ بچا؟ اما عائشہ اٹھتی اور یوں کر کے دودھ کا پیالہ لاتی، سونے بدو گھونٹ تیرے لیے بچے ہیں. عائشہ بتا، کوئی اپنی بھوک کا سوال کر کے گیا اور تو نے اسے دیا نہ ہو؟ جی اللہ کے نبی، کہاں ہے اس کا مکان؟ وہاں. فرمایا عائشہ اس راز کو راضی رہنے دینا
کسی غریب کے پیٹ سے کپڑا نہ اٹھانا. اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کالی کملی والے کو بھی سر جھکانا پڑ جائے گا. اپنے حصے کا کھانا ہوتا, اللہ اکبر, جا کے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرایا کرتے. حضرت حسین کہنے لگے او میرے نانا کی سخاوت کو کون پہنچے گا؟ اگر جیب میں ہاتھ ڈالتے سکہ نظر نہ آتا, سائل کو اپنے تن کا کرتا ہی اتار کے دے کے آ جایا کرتے. لاؤ مثال, پہلے خویش پھر درویش, پہلے اپنے پھر غریبوں کو. پتہ نہیں کون سا دین ہے. ہمارے اندر سے صلح رحمی بالکل ختم ہو چکی. دل سخت ہوا, آسمان کا دروازہ بھی زنگالودہ سخت گناہوں نے کر دیا, نہیں کھل رہا. دلوں کی نرمی میرے عزیزوں, جیسے سخت زمین پر پانی ڈال کے زمین نرم کرتے ہو, دلوں کی سختی آنکھ کے آنسو سے دور ہوگی. میرے عزیزوں, جتنا آنکھ کا آنسو نکلے گا اللہ تیرے دل کو نرم کرے گا. جب تیرا میرا دل نرم ہو گیا پھر اللہ اکبر نیکی کرنے کو بھی دل کرے گا, نیکی کروانے کو بھی دل کرے گا. آر دل کے بعد خیال آتا ہے گھر کا فرش دھو لو گندا ہے. کبھی یہ بھی خیال آیا آنسو چار نکال دل گندا ہو گیا ہے. اکیلا بیٹھ کے یار یار سے ناراض ہو جائے, اللہ اکبر تجھے رونا آ گیا, اللہ کی ناراضگی سامنے نظر آ رہی ہے, کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا. مال جائے جانے دینا, ایمان کا سودا نہ کریو. زبان کی حق گوئی کو, میرے چاند میرے پیاروں, اللہ اکبر, مجھے کبھی موقع ملا, اللہ نے مجھے موقع دیا 100 اصول زندگی گزارنے کے جو قرآن بتلا رہا ہے. 100 اصول پوچھنا علماء اکرام سے, سورہ لقمان میں کتنے اللہ نے بتائے. سو اصول زندگی کیسے گزارنا, سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, وعدہ نہیں توڑنا, کسی کا مال نہیں دبانا, کسی کی طرف دیکھنا نہیں, زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا, سر جھکا کے چلنا ہے, آنکھیں نیچی کر کے چلنا ہے, اکڑ کے نہیں چلنا, کسی تکبر نہیں کرنا, اونچی آواز سے بات نہیں کرنا, کسی کو برے نام نک نیم سے نہیں پکارنا, کسی کی برائی. کتنے اصول ہیں زندگی گزارنے کے. ان 100 اصولوں کے سامنے ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھے ہے. مفاد آتا ہے 5 روپے کے فائدے کے پیچھے کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ خرید کوئی نہیں, اللہ کی قسم یہ اتنے میں نہیں آیا, خدا کی قسم مجھے نہیں پتا, کھٹر کھٹر قسمیں اٹھا. زبان کا بول سچا, ہاتھ کی کمائی حلال کی. یقین جانو اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمان سے رحمت ایسے برستی ہے جیسے پرسوں تمہارے علاقے میں بارش برسی ہے. دارالعلوم دیوبند کی مفتی صاحب ہے, اللہ اکبر, مدرسے کی چھٹی ہوئی, خاندان میں رشتہ داروں میں شادی آ گئی. مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, بیٹیوں کو بلایا, شادی میں جانا ہے, جانا ہے, بیوی جانا ہے شادی میں, ایسا کرو پھر تم تیاری کرو, سواری کا میں انتظام کرتا ہوں. بیل گاڑی لی, بیل جوت دیا, چاروں طرف اس تختے کے گاڑی کے ریڑھی کے لمبی لمبی چٹانیں, لمبی لمبی لکڑیاں لگائی, پردہ ڈال دیا, اس کے اندر بٹھا دیا, خود بیل گاڑی. مفتی لطف اللہ سہارنپوری دارالعلوم دیوبند کا مفتی بیل گاڑی چلاتے جا رہے ہیں, سامنے چور آ گئے, بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے آ گئے, اور اللہ اکبر اس وقت کا جو تہوار تھا آگے کر دیا. کہ بھئی چاہتے کیا ہو کمال, کا خبردار پھر اس لیڈی سے پیچھے ہٹ جاؤ, کیونکہ اس گھر کے اندر وہ پاک, اس لیڈی میں, اس پردے میں وہ پاک باز عورتیں بیٹھی ہیں, آج تک باپ نے بھی بیٹیوں کو اونچی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. میں باپ ہوں, میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے. تمہیں مال چاہیے نا, مال دے دیں گے, لیکن اندر نہیں گھسنا. اس نے کہا بغیر مزاحمت کے سب کچھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, دیو.
मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी ने यूं करके अंदर चेहरा किया, कहने लगा बेटियों अल्लाह अकबर, ईमान बचाना है कि माल बचाना है? अब्बू क्या हुआ? कब बाहर डाकू खड़े हैं, इज्जत पर हमला करने लगे थे। मैंने कहा माल से काम चल जाएगा। कहा मेरी बच्चियों, मैंने डाकुओं से वादा किया, मेरी बच्चियों मैंने डाकुओं से वादा किया है कि एक कान की बाली नाक का कोका नहीं रखेंगी, सब कुछ दे देंगी, अंदर ना झांक के देखना। बेटियां कहने लगी अब्बा मुबारक हो, हमें ऐसे बाप की उम्मीद थी, ऐसा ही चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह तूने ईमान और पर्दा बचाकर बड़ा सस्ता सौदा कर लिया, सोना बाद में बन जाएगा। अगर एक मर्तबा पर्दा उजड़ गया, क़यामत की सुबह तक दोबारा पर्दा नहीं बनेगा। ले जाओ बाजी, जितना सोना थोड़ा बहुत, मौलवी के पास होता कितना है, जितना था चोरों को दे दिया, कपड़े नहीं दे दिए, चोर लेके चले गए। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी आबदीदा गरीब का आंसू आंख से निकलता नहीं है। अल्लाह की कसम, गैब का निजाम खुदा का हरकत में आ जाता है। मजबूर की मजबूरी पर उसको रुलाना मत, वरना अल्लाह कब्र के अंदर रुलाता रुलाता ले जाएगा। मैदान माशर में 50,000 का साल का एक दिन है, आंख से आंसू नहीं खुश्क होगा। इलाही क्यों रुलाया? फरमाया तूने मेरे गरीब बंदे को रुलाया, मैं तुझे चुप कैसे कराऊं? रोते जा रहे, अंदर से भी रोने की आवाज आई। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी कैसे माँ बाप थे और कैसी औलाद की तरबियत थी। यूं नहीं कहा घर जाके बतलाऊंगी, शादी में पहन लूं फिर बतलाऊंगी। यूं नहीं कहा मैं घर जाके अब्बू को सुकून से तसल्ली से समझाऊंगी। अंदर गए, अब्बू अब्बू, मुफ्ती क्या हुआ? कहा अब्बू जी वादा खिलाफी हो गई। किससे? डाकुओं से। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी ने अपनी सवारी की लगाम बांधी। क्या हुआ? अब्बू जी तूने उनके सामने वादा किया था अल्लाह गनी अपनी बच्चियों से कि मेरी बच्चियां एक एक चीज उतार के देंगी। अब्बा जी डाकुओं की दहशत की वजह से मेरे हाथ की उंगली में छल्ला रह गया, वो मैं उतारना भूल गई। मैं नहीं चाहती कि वक़्त का डाकू कयामत के दिन मेरे सफेद दाढ़ी वाले बाप को अल्लाह के सामने से झूठा कह दे। तुझे अल्लाह के सामने डाकू कहेगा ये मुफ्ती है वक़्त का, इसने झूठ बोला था। कितनी बाकमाल औलाद है बाप की हलाल की कमाई का नतीजा। जाओ मुफ्ती मोहम्मद हसन वली कामिल, जिनके बारे में हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू कहते थे, फरमाया लोगों जिसने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना, मुफ्ती हसन के चेहरे की ज़ियारत कर ले। कहने लगे जनरल ज़ियाउल हक शहीद मरहूम के नवासे के खत्मे कुरान पर हाफिज है, हर साल फरमाया मैं जाता हूं। एक साल में गया, उनका नवासा कहने लगा आओ जी मैं आपको अपने घर का एक वाकया बतलाऊं। क्या वाकया? कहने लगे मेरी अम्मी जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जब अपनी बेटी की शादी की, मेरी अम्मी की वकील साहब थे, बैरिस्टर थे, अल्लाह अकबर ऊंचे दर्जे का वकील था। अल्लाह ने मुझे कुरान का हाफिज बना दिया। हाफिज बनाने के बाद मैं आलिम बन गया, फिर मुझे कुरान याद हुआ, मेरे अंदर तकवा के बसेरे करने लगा, डेरे डालने लगा। एक दिन मेरे अंदर दिल में ख्याल आया मेरा बाप वकील है, पूछ तो नहीं सकता, क्या पता हलाल के मुकदमात में एक आध नाजायज मुकदमा भी लड़ता हो। अल्लाह अकबर। जब मेरे अब्बा ने मेरी शादी कहीं कर दी, अगला सुबह का दिन आया, किचन के अंदर अम्मा खड़ी बैठी रोटियां पका रही थी। मैंने अपनी अम्मी से जाके कहा अम्मी जान आज के बाद आप जहमत ना फरमाए, अब मैं शादीशुदा हो गया, अब मैं कमाने वाला कमाऊ पूत हो गया, अपना कमाऊंगा अपनी खाऊंगा, खिदमत तेरी पूरी करूंगा, रहूंगा तेरे घर में, लेकिन आज के बाद माजरत के साथ मेरी रोटी ना पकाइयो। अम्मा हाथ पाट के अंदर रोटियां रखती रखती बेहो परेशान कमरे में जाके रोने लग गई। शाम को जनरल ज़ियाउल हक मरहूम का दामाद आया और आके बीवी की हालत गैर देखी। क्या हुआ? कहने लगी इसी दिन के लिए मैं जी रही थी, आज तेरे बेटे ने तेरी कमाई पर मेरे पे उंगली उठा दी। क्या हुआ? का तेरे बेटे ने मुझे कह दिया पता नहीं अब्बू एक नंबर केस लड़ते हैं, दो लड़ते हैं, अब्बू जान की कमाई से आज के बाद नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैं अपनी बीवी की हाथ की खाऊंगा, कमाऊंगा खुद। अगर मैं मुश्तबे माल खाऊं, शक वाला माल खाऊं, मेरे तकवे पर, मेरी परहेजगारी पर, मेरी तहज्जुद के सजदों पे असर ना पड़ जाए,
ضیاء الحق مرحوم کا داماد چیخے مار کے رونے لگا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹے کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا بیٹا میری کمائی پر شک کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، اللہ کی قسم ہے جو آج تو تہجد کے سجدے کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ لاؤ 2 نمبر کما کر کیوں اولاد کی خوشیوں کو اجاڑنے میں لگے ہو؟ پتہ یہ مال خراب ہے، سائیڈ پہ رکھ دو، لینے والا کوئی رئیس نہیں، ریڑی بھال تیرے دروازے پر آیا، پتہ نہیں کتنے دل کے بعد آس امید سے جو چیز خام مال ہے خراب ہے وہ لینے آیا، تو نے تھیلی میں کالی پنی میں ڈال کے دے دی اور تو سمجھا تو نے 5-10 روپے کے پیچھے بڑا تیر مار لیا، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے اندر وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ اکبر، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے جو ایمان تجھے پلسرات سے گزار کر جنت کا ٹھکانہ بنوا سکتا تھا تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے اسی مال کا ہی سودا کر لیا ہے۔ بچیاں رو رہی ہیں، ابو شادی میں نہیں جاتے، ہمیں اللہ کے سپرد کر دے، یہ چھلا پکڑ چوروں کو تلاش کر۔ لکھا ہے مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے بیٹی کے ہاتھ سے چھلا لیا، سواری چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ ابھی چور تو دلدلاتے تھوڑا آگے گئے تھے، آواز دے کے کہنے لگے بھائیو رک جاؤ، وہ سمجھے پیچھے پولیس والوں کو تھانے میں خبر ہوگی، دوڑنے لگ گئے۔ مفتی لطف اللہ بڑھاپے پن میں دوڑ رہے، کو اللہ کے واسطے پکڑوانے نہیں آیا، قیامت کے دن بیٹیوں کے سامنے جھوٹا نہ ثابت ہو جاؤں، میں اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری امانت تمہارے پاس پہنچانے آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار کے کانوں میں آواز پڑی، اپنے قافلے کے ساتھ رک گیا۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری بوڑھا سفید داڑھی والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، بھائی وعدہ خلافی ہو گئی، پہلے تو معاف کر دو، دوسرا ہم نے کہا تھا سب کچھ دیں گے، اللہ کی قسم کوئی چیز اپنے پاس ہی رکھیں گے، غلطی سے میری بیٹی کی انگلی میں چھلا رہ گیا، یہ تمہاری امانت تمہارے پاس لٹانے آیا۔ ڈاکو کا سردار داڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا تیری بیٹی کا چھلا لے کے جاؤں گا، کل قیامت کے دن فاطمہ کے ابے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر ہے۔ مفتی لطف اللہ خدا کے واسطے میں معاف کر دے اور یہ سونا لے جا اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں ان کے کانوں میں جا کے پہنا دے، خدا کے واسطے دل پر لگیا ڈال دے اور ہمیں اللہ والا بنا کے جا۔ مفتی لطف اللہ رونے لگ گئے، کہنے لگے بھی تو ڈاکوؤں کا خمار تمہارے دماغ میں تھا۔ مفتی لطف اللہ کے چہرے کا بوسہ دیکھ کے کہنے لگے جس کا امتی اتنے ایمان والا اس کا آقا کتنے ایمان والا ہوگا۔ تیری میری 2 نمبری سے، آپ کے میری چور بازاری سے، میں نہیں کہتا شاید لوگوں کو ہو، آپ تو نیک لوگ ہو، آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کی پگڑی کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنا طوفان بدتمیزی ختم نبوت کی انگلی ختم نبوت کی پگڑی کی طرف ہوا جو آج ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا قصور ہے۔ آج ہم نبی والی زندگی سے ہٹ گئے، لوگوں نے ہمارے نبی کی پگڑی پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ حاتم طائی کی بیٹی فسانہ جب رحمت دو عالم کے دربار میں گرفتار ہو کے آئی، بلال جی آبنا کے لال اس کے سر پہ چادر ڈال، کملی والے کافر کی ہے، فرمایا بلال میری کملی کو نہ دیکھ، بیٹی کے ننگے سر کو دیکھ، اگر آج میرے دربار میں ننگے سر بیٹی چلی گئی تو کربلا کے میدان میں حسین اپنی بہن زینب کے دوپٹے کا کیسے دفاع کرے گا؟ آفر کیا ہے؟ کلمہ پڑھ، گھر چل، کس کے؟ فاطمہ کے۔ آج کے بعد اس گھر میں 1 نہیں 2 بیٹیاں ہوں گی، 1 تو 1 فاطمہ، جس طرح اس کو پیار کرتا ہوں اس طرح تجھے کروں گا۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہ گھر چاہیے نہ تو چاہیے، مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ۔ 3 دن تک نبی فرماتے رہے، نہیں مانی۔ صحابہ اکرام سے فرمایا کون ہے جو اپنی بہن کو بحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آئے؟ صحابہ اکرام کے ہاتھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم جائیں گے۔ فرمایا ایک بات کا خیال کریو،
پاؤں کا جوتا اٹھائے اس کے قدم کی مٹی پر بھی نظر نہ اٹھانا، چہرہ تو دور کی بات ہے، اگر اس کے مٹی پر قدموں والی مٹی پہ نظر پڑ گئی تو قیامت تک لوگ میری ختم نبوت والی پگڑی پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں گے۔ فسانہ صحابہ کے درمیان جا رہی ہے، جب اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی، عدی نے دیکھا، کہا کن کے ساتھ آئی؟ کہا تیرے میرے بھائی بعد میں بتاؤں گی کون ہے، پہلے ان سے پوچھ اللہ کی نے کن کے رب کی قسم دے کے تم آنکھوں والے ہو کہ اندھے ہو؟ اللہ اکبر۔ عدی کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ لٹ گئی۔ کہنے لگی او میرے بھائی عدی، اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا، میرا باپ ایک طرف انہیں کھڑا کرتا اور ایک طرف سگے ماں جائے کو کھڑا کرتا اور مجھ سے پوچھتا بتا کس کے ساتھ سفر کرے گی؟ بھائی تیرے پاس سے گزر کر میں نبی کے یاروں کے قدموں میں بیٹھ جاتی، اللہ کی قسم ہے تیرا چہرہ دیکھ